السلام علیکم دوستو، آج ہم ایسا راز جانیں گے جس کو سن کر آپ بھی چونک جائیں گے۔ وہ ورلڈ وار دونوں جنگوں کے بارے میں اور کچھ دوسری چیزوں کے بارے میں ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ آئیے دوستو ان رازوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج جو صہیونیوں کے ہاتھوں پوری دنیا میں فساد برپا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور صہیونی یہودیوں، صہیونی عیسائیوں اور مسلمانوں کے عقائد کس طرح باہم متصادم ہیں۔ حقیقت میں مشرق وسطیٰ کی جنگوں اور موجودہ وائرس سے پھیلنے والے فساد کے پیچھے صہیونیوں کے مذہبی عقائد ہیں اور ان کے مقاصد اور اہداف کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے تھیوڈور ہرزل جیسے صہیونیوں نے عالمی صہیونی تحریک کے ساتھ مل کر یہ کوششیں شروع کر دی تھیں کہ کس طرح سے فلسطین کی سرزمین کو حاصل کر کے یہاں پر ایک یہودی ریاست کا قیام وجود میں لایا جائے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب تک یہودی بیت المقدس پر قابض نہیں ہوں گے اور یہاں پر مسجد اقصیٰ کو تباہ کر کے ہیکل سلیمانی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہودیوں کا مسیحا نازل نہیں ہوگا۔ لہذا اس عقیدے کی بنیاد پر اسرائیل کے قیام کی تحریک کا آغاز کیا گیا۔ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے صہیونیوں کو پہلے کچھ بہت بڑے اہم کام کرنا تھے۔ ایک، امریکہ کی معیشت اور سیاست پر قبضہ کرنا۔ یہ کام انہوں نے 1993 میں کر لیا، جبکہ امریکہ کے سینٹرل بینک فیڈرل ریزرو کا قیام وجود میں آیا کہ جو مکمل طور پر ایک پرائیویٹ یہودی بینکاروں کا ذاتی ادارہ تھا اور اس کے ذریعے امریکہ کی کرنسی جاری کی جانی تھی۔ دوسرا کام ان کو خلافت عثمانیہ کو تباہ و برباد کرنا تھا، کیونکہ خلیفہ عبدالحمید نے فلسطین کا علاقہ یہودیوں کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تیسرا کام یہ صہیونیوں کو عام یہودیوں کو بھی مجبور کرنا تھا کہ وہ یورپ اور امریکہ کی آرام دہ زندگی چھوڑ کر فلسطین میں قیام کی جانے والی اسرائیلی ریاست کی جانب ہجرت کر جائیں۔ دوستو، یہ تھے ان کے مقاصد۔ ان تمام مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پہلی جنگ عظیم کو 1914 عیسوی میں بھڑکا دیا گیا۔ 1918 عیسوی میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو یہودی تقریباً بڑے بڑے مقاصد حاصل کر چکے تھے۔ نمبر 1، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اور فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے زیر تسلط آ چکا تھا۔ نمبر 2، امریکہ کی معیشت مکمل طور پر یہودیوں کے کنٹرول میں آ چکی تھی۔ لہذا یہ آپ کے لیے حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ پہلی جنگ عظیم ختم ہونے سے قبل ہی حکومت برطانیہ نے بدنام زمانہ اعلان بالفور کے ذریعے عالمی صہیونی لارڈ روتھ چائلڈ کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا تھا کہ حکومت برطانیہ فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی ریاست کے قیام کے لیے اب پوری طرح تیار ہے۔ دوستو، یہودیوں کی ریاست کو حتمی طور پر قائم کرنے کے لیے ان کو ایک اور جنگ عظیم کربانی پڑی۔ دنیا میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو تھوڑا بہت قتل عام کروا کر یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہودیوں پر بہت ظلم ہوا ہے، لہذا اب پوری دنیا مسلمانوں کی سرزمین فلسطین میں یہودیوں کے وطن کے قیام کو جائز قرار دے۔ دوسری جانب یہودیوں کو بھی پیغام دیا گیا کہ دنیا تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، لہذا تمہیں اب فلسطین کی جانب ہجرت کر لینی چاہیے۔ دوستو، 1945 عیسوی میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور جس میں بے تحاشا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی مار دیے ہیں، اور اس کے بعد 1948 عیسوی میں فلسطین نے اسرائیلی کا وجود عمل میں آ جاتا ہے۔ جنگ عظیم اول کے بعد فاتح اتحادیوں خصوصاً برطانیہ اور فرانس نے ایک ٹشو پیپر کے ایک حقیر ٹکڑے پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر سلطنت عثمانیہ کی بندر بانٹ دی تھی۔ اسے تاریخ سائکس پیکارڈ معاہدے کے نام سے جانتی ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کا موجودہ نقشہ اور خلافت عثمانیہ کی لاش پر بننے والے ممالک مثلاً سعودی عرب، عراق، شام، اردن، لبنان وغیرہ وجود میں آئے۔ ان نئے بننے والے ممالک میں ضروری تھا کہ حکومتیں بھی صہیونیوں کی وفادار ہوں۔ اس مقصد کے لیے صہیونیوں کے اعلی کار تاج برطانیہ نے اپنے تمام تر وسائل اور بہترین جاسوس کھپا دیے تھے کہ جن کی بہترین مثال لارنس آف عربیہ گرٹوویل جیسی عورت ہے۔ حتیٰ کہ سعودی عرب کی موجودہ ریاست بھی برطانوی جاسوسوں کی شاطرانہ چالوں کے نتیجے میں
ہی وجود میں آئی۔ آل سعود ریاض میں بسنے والا محض ایک بدو قبیلہ تھا جسے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد تاج برطانیہ نے لارنس آف عربیہ کے ذریعے اقتدار میں لائے۔ وہیں دوسری طرف شریف مکہ کو سلطنت عثمانیہ سے غداری کے انعام میں عراق، اردن جیسے تحفوں سے نوازا گیا کہ جس پر علامہ اقبال نے اپنا مشہور شعر کہا تھا، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ دوستو، یہاں میں دو ہالی ووڈ فلموں کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ جو ان تاریخی واقعات کی ایک جھلک دکھاتی ہیں، لارنس آف عربیہ اور کوئن آف دی ڈیزرٹ۔ ان فلموں میں اس دور کی تاریخ اور سلطنت برطانیہ کے مکر و فریب اور خلافت عثمانیہ کے خلاف عربوں کی بغاوت کی بڑی حقیقت پسندانہ فلم بنائی گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ اور پھر پوری دنیا میں پھیلے موجودہ فساد اور افراتفری کی فیض کو پوری طرح سمجھنے ضروری ہے کہ پہلے نیوکان، عیسائیت اور یہودی صہیونیت کے نظریات کو سمجھنا ضروری ہے۔ نیز یہ بھی جان لیجئے کہ یہ موجودہ جنگ خالصتاً ایک مذہبی جنگ ہے کہ جس میں معیشت، سیاست اور باقی چیزوں کا کردار ثانوی حیثیت کا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کے قیام سے لے کر ہم آج کی صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں ایک ایٹمی طاقت بن کر ابھر چکا ہے۔ اس کے اطراف تمام مسلمان ممالک کو خانہ جنگیوں میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کروا دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے لیے اب کوئی مسلمان ملک اس کے اطراف میں فوجی خطرہ نہیں ہے۔ دوستو، یہودیوں نے بڑی کامیابی سے عیسائی دنیا کی فوجی اور معاشی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے مسلمان دنیا کو تباہ کروا دیا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں کو پہلے عیسائی دنیا کو ہائی جیک کرنا تھا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے عیسائیوں میں ایک نیا فرقہ پیدا کیا ہے جسے نیوکان عیسائی صہیونی کہتے ہیں۔ دوستو، تاریخی طور پر پچھلے 2000 سال سے عیسائی دنیا میں یہودیوں سے شدید نفرت کی جاتی تھی۔ اسی لیے یہودیوں نے امریکہ میں یہ نیا عیسائی فرقہ پیدا کیا اور اس میں یہ باطل عقیدہ داخل کر دیا کہ جب تک اسرائیل کی ریاست قیام نہیں ہوگا اور یہاں مسجد اقصیٰ کی جنگ ہیکل سلیمانی نہیں بنے گا، اس وقت تک دنیا میں عیسیٰ کا دوبارہ ظہور ممکن نہیں ہے۔ لہذا عیسائی دنیا کو اپنی پوری طاقت سے یہودیوں کے مقاصد کی حمایت کرنی ہے۔ یہ نیوکان عیسائی صہیونی دراصل عقیدے کے لحاظ سے یہودی ہی ہیں، اور آج امریکہ کی حکومت اور ریاست انہی کے قابو میں ہیں۔ اسی باطل عقیدے کو استعمال کرتے ہوئے یہودیوں نے امریکہ کی پوری فوجی، عسکری اور سیاسی طاقت کے ذریعے اپنے مذہبی اہداف کو حاصل کرنا ہے۔ دوستو، آج صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل تقریباً اپنے مقاصد کی تکمیل کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے۔ اس کے ارد گرد کی مسلم دنیا تباہ ہو چکی ہے۔ نیوکان عیسائیوں نے امریکہ کے تمام تر اثاثوں کو اسرائیل کے اس ہدف کے حصول میں کھپا دیا ہے، اور اب اسرائیل اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ اس کا امریکہ پر انحصار روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں خود اسرائیل امریکہ کی حکومت و ریاست و معاشرے کو تباہ کر دے گا تاکہ عالمی طاقت کا محور مرکز اسرائیل کی جانب منتقل ہو جائے۔ یہ جو موجودہ وائرس کی وبا امریکہ کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہدف ہے کہ طاقت کا مرکز امریکہ سے نکال کر اسرائیل منتقل کیا جائے۔ امریکہ کو جتنا استعمال کرنا تھا یہودیوں نے کر لیا، اب اس کو ردی کاغذ کی طرح کوڑا دان میں پھینک دیا جائے گا۔ یہاں ایک انتہائی اہم نکتہ بیان کرتے چلتا ہوں۔ دوستو، یہودی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کی روحانی طاقتیں حج، عمرہ اور زیارت مسجد نبوی کے ذریعے متحرک ہیں، تب تک ان کو وہ مطلوبہ شیطانی قوت میسر نہیں ہوگی جو ہیکل کی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ لہذا اس مقصد کے لیے یہود و نصارہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسلمانوں کی روحانی قوتوں کے مراکز کو پہلے بند کروائیں تاکہ مسلمانوں کی جانب سے کوئی روحانی مزاحمت نہ کی جا سکے۔ دوستو، یہودیوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ جنگ کے ذریعے مسلمانوں سے حج اور عمرہ اور زیارت مسجد نبوی شریف رکوا سکیں۔ لہذا اس کے لیے ایک نیا ناپاک طریقہ سوچا گیا
پوری دنیا میں وائرس کو پھیلا کر مسلمانوں کو خوف میں اتنا مبتلا کر دیا جائے کہ یہودیوں کی وفادار مسلمان حکومتیں خود ہی حج اور عمرے پر پابندی لگا دیں اور پوری دنیا میں مساجد بند کروا دیں۔ دوستو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ وائرس کہاں سے آیا، کس نے پیدا کیا۔ بات جو اہم ہے وہ یہ کہ وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحران سے یہودی کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر صحت یعقوب لیٹرمن نے اپنے حالیہ بیان میں امر کا اظہار بھی کیا ہے کہ جلد ہی مسیح آئے گا اور ہم یہودیوں کی پریشانی کا دور ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ بات ہے کہ جسے مسلمانوں کی صفوں میں موجود احمق سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دوستو، یہ مسلم تہذیب کو درپیش اس خطرناک اجتماعی روحانی نقصان کا اندازہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو اس وقت اس امت کو ہو رہا ہے۔ حرمین شریفین مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کے مراکز ہیں۔ تاریخ اسلام میں جب بھی مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو مسلمان روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ کے اطراف جمع ہو کر روحانی طاقتوں کا حصول کرتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو طلب کرتے تھے۔ دوستو، تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پوری امت پر اتنی بڑی تباہی نازل ہو رہی ہے اور حرمین شریفین کے دروازے اور پوری دنیا کی مساجد بھی مسلمانوں پر بند کروا دی گئی ہیں۔ وائرس کا خوف پھیلا کر مسلمانوں میں اتنی دہشت پھیلا دی گئی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول گئے اور اپنی اصل روحانی پناہ گاہوں سے نکل کر پوری طرح شیطانی طاقتوں کی زد میں آ گئے ہیں۔ دوستو، یہ تھے یہودیوں صہیونیوں کی شاطرانہ چالوں کے بارے میں راز۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔